السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر تمام عالم اسلام کو مبارک، بہت بہت مبارک۔ آج کی رات شب عید الفطر ہے اور یہ رات مبارک ترین رات ہے، بابرکت رات ہے، بہترین رات ہے، اعلیٰ ترین رات ہے، جہاں توبہ اور استغفار کے لیے انسان ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہیں آج کی رات کے کچھ مخصوص اعمال بھی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان اعمال کو بجا لائے، یا جتنا استغفار کر سکتا ہو اتنا استغفار کرے۔ اور کل کا دن عید کا دن ہے، اور عید کے دن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عید میں انسان تنہا خود خوش نہ ہو، بلکہ اڑوس پڑوس، دوست، بھائی، فیملی سب کو خوش کرنے کی کوشش کرے اور سب سے خوش رہے۔ انسان اگر انسان کے کام آ جائے تو اس سے بڑی عید اور کیا ہو سکتی ہے۔ انسان کا نفس مطمئن ہو جائے، کوئی نیکی کرنے کے بعد، کوئی بھلائی کرنے کے بعد، کوئی اچھائی کرنے کے بعد جب انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے تو اصل میں وہی عید کا دن ہے۔ کائنات کے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور بہت بڑا پیغام ہے انسانیت کے لیے، کہ جس دن تم سے کوئی اچھا کام سرزد ہو وہی عید کا دن ہے، جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو وہی تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ انسان گناہوں سے بچے، انسان اچھائی کی طرف بڑھے، اچھائی کی طرف بڑھنا عید ہے، اور گناہوں سے پرہیز کرنا عید ہے۔ اور یہ عید کا کل کا دن عید کا دن ہے، اور عید کا دن اتنا اہم ہے کہ اسلام نے اس کی اہمیت کے پیش نظر بہت بڑا مسئلے کو حل کیا، کہ وہ دن تمام عالم اسلام کے لیے عید کا دن ہے۔ وہ تمام عالم اسلام، کوئی ایک فرقہ نہیں، کوئی ایک مذہب نہیں، اور ایک مذہب کے ماننے والے نہیں، بلکہ تمام فرقے اسلامیہ جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے عید کا دن اللہ نے قرار دیا۔ کل کے دن کو جمعہ بھی عید کا دن ہوتا ہے، وہ ہفتے کی عید ہے، اور یہ عید الفطر رمضان کے بعد بیسیکلی اور بنیادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں تشکر ہے، شکرانہ ہے اس اللہ کی بارگاہ میں کہ معبود تو نے اتنی استطاعت دی، تو نے توفیق عطا فرمائی، اور تو نے کرم فرمایا کہ ہم نے تیرے حکم کی بجا آوری میں روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد اب ہم تیری بارگاہ میں شکرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تاکہ تیرا شکریہ ادا کریں، تشکر کریں۔ پروردگار ہمارے رمضان کی اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے۔ پتہ نہیں کون سا سجدہ، کون سا استغفار تجھے پسند آ جائے۔ معبود اگر تجھے کوئی استغفار پسند آ گیا ہو، کوئی سجدہ پسند آ گیا ہو، کوئی ادا ایسی جو رمضان سے متعلق ہو وہ پسند آ گئی ہو، اور تو ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس سے بڑی جزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اللہ اگر گناہوں کو معاف فرما دے آج کی شب کے صدقے میں، کل کے دن کے صدقے میں، تو یہ بہت بڑا پیغام ہو جائے گا اور عید ہو جائے گی، نفس کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ نیکیاں کیجئے، اس لیے کہ یہ نیکی کی شب ہے اور کل نیکی کا دن ہے۔ اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کل جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ ایک قنوت پڑھیں گے، جو 9 مرتبہ قنوت پڑھا جاتا ہے، 5 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 4 مرتبہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد ذخرا وکرامۃ وشرفا ومزیدا۔ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کے حوالے سے، اس دن کے واسطے سے کہ جسے تو نے روز عید قرار دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے جس دن کو روز عید بنایا ہے وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے، اور پھر مانگنے میں اگر آل محمد کا حوالہ دیا جائے، آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دیا جائے، تو اس سے بڑا اور
قبولیت کا منظر کیا ہو سکتا ہے اور قبولیت کا لمحہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں اور اذان عالیہ میں اسے محفوظ رکھیے گا کہ تنہا اپنے خوشی منانے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اس کمزور لوگوں کے ساتھ عید منائیے کہ جو کمزور لوگ آپ کے دست نگر ہیں یا آپ کے منتظر ہیں۔ خدا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے حالات کو بہتر فرمائے، اور پروردگار ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں رزق بے حساب عطا فرما، رزق فراواں عطا فرما، صحت اور عافیت سے رکھ۔ پروردگار اس عید کو ہمارے لیے آخری عید نہ قرار دینا، اس رمضان کو آخری رمضان نہ قرار دینا، بلکہ ایسے رمضان، ایسی عیدیں مستقل آتی رہیں اور ہم تیرے حکم کی بجا آوری میں ویسے ہی مستعد رہیں جیسے اس بار رہے ہیں۔ پروردگار ہمارے اعمال کم ہیں مگر تیری عطاؤں کا دامن بہت وسیع ہے۔ پروردگار اپنی رحمت کی وسعت میں ہمیں چھپا لے اور تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔